السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کو اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ غیر مقلد تھے۔ کیا تھے؟ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، یعنی اہل حدیث تھے جناب۔ یہ جناب اب آپ پوچھیں گے تو کیا ہوا بھائی اہل حدیث تھے؟ آپ نے کبھی ایسی ویڈیوز یا ایسے بیانات سنے ہوں گے غیر مقلدین سے، اور بڑے شوق سے اور بڑے زور و شور سے کہتے ہوں گے بھائی فلاں شخص حنفی تھا، مسلک حق قبول کر لیا۔ دیکھیں نا، ہمارا مسلک حق ہے تبھی تو حنفی غیر مقلد بن گیا نا، فلاں حنفی غیر مقلد ہو گیا، فلاں جو ہے نا فلاں آدمی جو ہوگا، اتنے آدمی ہو گئے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا کہ یہ اس چیز کو حق بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حق کی علامت ہے، گویا ان کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ دیکھو جی حنفی اپنا مسلک چھوڑ کر اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کی، انہوں نے جو ہے نا مسلک کے حق اہل حدیث کو قبول کر لیا، تو ان کے نزدیک ایک دلیل بن گئی فلاں مسلک حق فلاں مسلک غیر مقلدیت کو قبول کیا تو مسلک کے یعنی ہمارا جو ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں یہ مسلک حق بر ہے۔ کتنے سارے ہو گئے ہیں، سارا دن کہتے ہیں نا۔ تو آج ایک اور غیر مقلد، یہ کوئی پہلا نہیں ہے، بہت سارے ان کے اکثر بڑے ہو جاتے ہیں، اکثر شیعہ ہی ہوا کرتے ہیں، یا قادیانی ہو جائیں گے یا شیعہ ہو جائیں گے، ان کے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہی سوال رئیس المناظرین مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب کہتے تھے، پھر کیا اب جو غیر مقلد جو ہے نا وہ کسی اور مسلک میں چلا گیا، کنورٹ ہوگا، کسی اور مسلک کو اختیار کر لیا، یا انجینئر علی مرزا کے گروپ میں چلا گیا، یا شیعہ ہو گیا، قادیانی ہو گیا، کیا اب وہ وہاں جانا یہ حق کی علامت ہے، حق کی نشانی ہے؟ اب یہاں ان کی جو ہے نا وہ زبان بند ہو جاتی ہے، بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ بھائی اب کیا ہے۔ آپ وہاں تو اس چیز کو حق کی علامت سمجھتے تھے، حق کے لیے دلیل سمجھتے تھے کہ فلاں حنفی ہو گیا۔ اب یہ جناب جو ہے نا یہ ایک اور غیر مقلد ہیں، جس طرح وہ رانا شمشاد سلفی گھوڑے نکلوایا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد انہوں نے خود کہا کہ جناب یہ جو ہے نا مرے ہے نا زمین سے بوجھ اترا، لیکن یہ ایک اور قاری صاحب ان کے غیر مقلدین کے۔ اب یہ یوں ہی نہیں، یہ کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہے، قرآن و حدیث دیکھ کر میں نے مسلک قبول کیا، شیعہ مسلک کو قبول کیا، قرآن و حدیث دیکھ کر، تحقیق کر کے، دلائل و براہین دیکھ کر، یہ تقلید کر کے نہیں جا رہا، یہ غیر مقلد بن کے جا رہا۔ تو چلو پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ بھئی کیوں یہ غیر مقلد بنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرا نام قاری ابو سفیان احمد شاکر ہے، اور میں مسلک اہل حدیث کا ایک خطیب ہوں۔ جو دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ایک اہم اعلان کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ وہ اہم اعلان یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں حق زہرا سلام اللہ علیہا پہ ریسرچ کر رہا تھا، اور کتب احادیث، کتب تاریخ اور دیگر کتب کے حوالہ جات پڑھ رہا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا اور نتیجہ پہ پہنچا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے حق کے موضوع پہ حق پر تھیں اور ہیں۔ اس وجہ سے مجھے آج دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں مذہب اہل بیت، مذہب حق کا، مذہب اہل توشیع کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری بات، حضرت علامہ قاری سخاوت علی یزدانی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کے خطبات سے، ان کی تقاریر اور مجالس سے میں نے کافی استفادہ حاصل کیا۔ ان کے دلائل، ان کے براہین قاطعہ میں نے کافی غور سے سنی، اور میرا مذہب اہل بیت، مذہب اہل توشیع قبول کرنے میں ان کا بھی بہت سارا حصہ ہے۔ اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بالکل میں آج سے مسلک اہل حدیث سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میں کسی انسان کے پریشر، لالچ یا کسی وجہ سے مسلک اہل توشیع قبول نہیں کر رہا، بلکہ دل کی اتھاہ گہرائی
اور دلائل براہین کی روشنی میں تحقیق کے بعد کر رہا ہوں، اور میرا اپنے گھر کے فیملی لوگوں سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنی قبر کے سوالات کا خود جواب دہ ہوں۔ دوسری بات یہ، رشتہ داروں سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب ان کو یہ خبر اور اطلاع پہنچے گی، بہت سارے پروپیگنڈے، بہت سارے الزامات اور اتہامات آئیں گے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں الحمدللہ صراط مستقیم پہ آ چکا ہوں۔ اور دوسری بات یہ، جب میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا، بہت سارے لوگ ایسے ایسے الزامات، اتہامات لگائیں گے اور گالیاں تک بھی دیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو مجھے پہلے ہی یہ بات کہہ دینا پسند ہے کہ میں ان لوگوں کے الزامات اور اتہامات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں الحمدللہ مذہب حق کا، مذہب اہل بیت، مذہب آل محمد کو قبول کرتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا مسلک اہل حدیث سے کوئی لینا دینا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مسلک اہل تشیع کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسلک پہ استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، تو ایسی ویڈیوز جو ہے نا، ان غیر مقلدین کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے، ایک زوردار تھپڑ ہیں ایسی ویڈیوز، جو آئے روز یہ کہتے کہ بھی فلاں حنفی جو ہے نا ہماری جماعت میں آ گیا، انہوں نے جو ہے تحقیق کی ہے، قرآن و حدیث کو دیکھا، دلائل دیکھے نا، اب دلائل دیکھے تو انہوں نے اپنا تقلیدی مذہب چھوڑ دیا، یوں کہا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی تو دلائل کی بات کر رہا ہے نا، یہ بھی تو دلائل و براہین کی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، یہ بھی تحقیق کی بات کر رہا ہے، ریسرچ کیا ہے اس نے، اور پھر مسلک اہل حدیث سے برات کا اعلان کیا، رشتہ داروں سے بھی قطع تعلقی کر دی، کوئی رشتہ داری نہیں۔ یہ جناب غیر مقلد ہونے کا نتیجہ، جب غیر مقلد ہوتا ہے، تقلید کی پابندی ختم ہو جاتی ہے نا، کسی امام کی بات کو نہیں ماننا، کسی امام کے فہم کو نہیں لینا، اپنی سمجھ پر چلنا ہے، اپنی سوچ پر چلنا ہے، خود تحقیق کرنی ہے، پھر اس طرح بنتے ہیں، یہی غیر مقلدیت ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز ان کی حقیقت بتاتی ہیں غیر مقلدین کی، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بہت سارے بڑے اس طرح ہی ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایسے فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔